نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ عالمہ آن لائن ٹی وی پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنے خاص کرم اور فضل کے سائے میں رکھے، آمین۔ معزز ناظرین کرام، آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اس سے بہترین وظیفہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ارشاد فرمایا تھا۔ اس لیے اس تسبیح کی جتنی برکات ہیں، جتنے فضائل ہیں، وہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رشتہ ازدواج میں منسلک کیا تو ان دونوں کے ذمہ گھر کے کچھ کام لگا دیے تھے، جیسے کہ گھر کے جو اندرونی کام ہوتے ہیں، جیسے کہ چکی پیسنا، کھانا بنانا، بچوں کی دیکھ بھال، صفائی ستھرائی، تو یہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا خود فرماتی تھیں اپنے ہاتھوں سے، جبکہ باہر کے جتنے بھی کام تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھے۔ تو روزانہ کے کاموں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بہت زیادہ تھک جاتی تھیں۔ آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی خادمہ، کوئی غلام موجود نہیں تھا، اور نہ ہی آپ میں اتنی استطاعت تھی کہ کسی خادمہ کو اپنے ساتھ رکھتیں۔ بعض روایات میں اس طرح سے بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کو جانے کا کہا کہ غلام یا خادمہ کا مطالبہ کریں، کیونکہ آٹا پیستے پیستے، چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں پر آبلے پڑ گئے ہیں، چھالے پڑ گئے ہیں، اور چولہا پھونکتے پھونکتے آپ کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ بیٹی، میں تمہیں ایسی بات کیوں نہ بتا دوں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو، جو لونڈی اور غلام سے بہتر ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پیارے بابا، فرمائیے کہ وہ کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، جس وقت رات کو آپ آرام کرنے لگیں تو اسے پڑھ لیا کریں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ کل 100 عدد کلمات ہیں۔ یہ تمہارے لیے خادم اور لونڈی سے بہتر ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں۔ تو ناظرین، یہ وہ کلمات ہیں جنہیں ہم سب تسبیح فاطمی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے کس قدر فضائل اور برکات ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سے اسے پڑھنے کا حکم فرمایا کہ آپ کے لیے غلام اور لونڈی سے یہ بہتر ہے کہ آپ ان کلمات کا ورد کریں، اور رات کو جب بستر پر لیٹیں تو ان کلمات کا ورد کر کے لیٹیں، اسے وظیفے کے طور پر اپنا لیں۔ تو اگر ہم سب بھی اسے اپنی روٹین میں شامل کر دیں اور اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا جائے تو کیا ہمارے لیے دنیا و ما فیہا سے کافی نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے تمام کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے سپرد نہیں لے لے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم میرے لیے اپنے آپ کو، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، میں تمہیں دنیا کے کاموں سے فارغ کر لوں گا، میں تمہارے سارے کاموں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لوں گا۔ لیکن اگر تم دنیا میں پڑے رہو گے اور میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکال سکو گے تو میں تمہیں دنیا میں مشغول کر دوں گا اور تمہیں فقیر کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے جب اپنی بیٹی سے یہ فرمایا کہ آپ ان کلمات کا ورد کیا کریں، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، آپ کے لیے غلام اور لونڈی سے بہتر ہیں، تو یہی چیز اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں اپنائیں تو ہمیں اس کے بھی بے شمار فوائد اور نتائج حاصل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا کہ جب وہ کھانا پکا رہی ہوتی تھیں تو اللہ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ جاری رکھتی تھیں، چکی پیس رہی ہوتی تھیں تو لبوں پر آیات قرآنی کا ورد ہوتا تھا۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارے رزق میں نہ تو برکت ہے، نہ ہی ہمارے دن بھر کے کام ختم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں بہت زیادہ مصروف کر رکھا ہے۔ ہم عبادات کے لیے کم وقت نکالتے ہیں، باقی سارے کاموں کی ذمہ داریاں، باقی سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس بھرپور وقت ہے۔ تو اگر ہم اپنی پریشانیوں کو کم کرنا چاہتے ہیں، انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں،
یا کسی بھی طرح کی اور کوئی خواہش ہے جو اللہ کے حضور ہم پوری کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین و مجرب وظیفہ تسبیح فاطمی کا وظیفہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا گھر کے کام کاج میں مشغولیت کے دوران قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہتی تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر جاری رکھتی تھیں۔ تو اگر ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی کو دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق موجود ہیں۔ ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں گے تو ہمارے لیے اپنی زندگی گزارنا بھی بہت آسان ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی یہ زندگی ہمیں فائدہ دے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ آج سے ہی تسبیح فاطمی کو اپنی روٹین میں لے کر آئیں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو شامل کریں، اس کو وظیفے کے طور پر آزمائیں اور اس پر یقین رکھیں۔ جب تک انسان کا کسی چیز پر یقین نہیں ہوتا تو اس کو اس کے ثمرات اور اس کا پھل یا اس کا نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو ہمارے لیے ہمارے آگے کی جو منزلات ہیں وہ آسان ہو جائیں گی، جو بھی منزلیں ہیں ہماری وہ آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہوں میں سے راہیں نکالتا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جائے گا اور ہماری ہر جائز خواہشات کو بھی پورا فرمائے گا، اور اس طریقے سے پورا فرمائے گا جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح اسے لائک کریں، اور آپ نے اب تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو عالمہ آن لائن ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بنے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے موصول ہو، تاکہ آپ سے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا یا حدیث آپ سے مس نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی فیس بک پیج عالمہ آن لائن ٹی وی کو بھی فالو کر لیں تاکہ آپ کو وہاں سے بھی جو ڈیلی پوسٹ وغیرہ ہوتی ہے اس سے انفارمیشن ملتی رہے۔ آپ کسی وظیفے کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں، کوئی فقہی مسئلے کے متعلق آپ کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کسی خاص وظیفے کے متعلق، کسی خاص دعا کے متعلق آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں، میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کی تمام جائز حاجات کو جلد سے جلد پورا فرمائے۔ جو بھی آپ لوگوں کی نیک خواہشات ہیں، اس میں جو رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور جو چیز آپ جس طرح سے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نیک نیت سے آپ کی اس نیت کو دیکھے اور آپ کے ان تمام اعمال کو قبول فرمائے، آپ کی اور میری تمام عبادات کو قبول فرمائے، کیونکہ جو ہم عبادات کرتے ہیں وہ اس اہتمام سے تو یقیناً نہیں کرتے، لیکن جو ٹوٹی پھوٹی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں انہیں قبولیت کا شرف بخشے، آمین۔ ساتھ ہی میرے اس چینل عالمہ آن لائن ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ ہے اور بری بات سے روکنا بھی صدقہ ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔